بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلثوم واپس گئی تو ارناط کا محافظ دستہ بیدار ہو کر حکم کا منتظر کھڑا تھا، اور ایک جگہ شاہی بگی کھڑی تھی جس پر کلثوم سیر کے لیے گئی تھی۔ اس کے پاس بکر بن محمد چاق و چوبند کھڑا تھا۔ وہاں ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ کلثوم نے حکم کے لہجے میں بکر سے کہا، سیبل بگی ادھر لاؤ۔ بکر بگی لایا تو کلثوم اس میں بیٹھ گئی اور اسے کسی طرف لے گئی۔ ارناط کے حرم کی عورتیں بھی جاگ کر باہر آ گئی تھیں۔ انہوں نے کلثوم کو، جو ان کے لیے پرنسس للی تھی، بگیبان کو حکم دیتے اور بگی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دانت پیس کر کہا، یہ بدبخت کسی مسلمان کی اولاد اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہے، اسے ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ دوسری نے کہا، وقت آ گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ وہ آگ پھینکے گا، منجنیقوں سے پتھر پھینکے گا، اندر بھگدڑ اور تباہی مچے گی، اور یہ وقت ہوگا جب ہم اس منہ چڑی ڈائن کو ٹھکانے لگا دیں گی۔ تیسری نے کہا، تمہارا چاہنے والا وہ جرنیل بھی تو کچھ نہیں کر سکا، اور بہت ہیں کچھ کرنے والے۔ کل شام تک شہر کی حالت دیکھنا، پھر شہزادہ ارناط کسی اور شہزادی للی کو تلاش کرے گا۔ اس وقت کلثوم نے بگی ایک اندھیری جگہ رکوا رکھی تھی۔ بکر بگی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کلثوم بکر سے پوچھ رہی تھی، ہمارے آدمی اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کا انتظام کر سکیں گے؟ کوشش کی جائے گی۔ اگر یہ فوج ہماری ہے تو میں حیران ہوں کہ ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ سلطان ایوبی ایسی غلطی نہیں کیا کرتے۔ مجھے کچھ شک ہے۔ یہ صبح پتہ چلے گا کہ یہ کس کی فوج ہے۔ کلثوم نے پوچھا، کیا ہم یہاں سے فرار ہو سکیں گے؟ حالات پر منحصر ہے۔ میں اس افراتفری میں ارناط کو آسانی سے قتل کر سکتی ہوں۔ بکر بن محمد نے کہا، ایسی حرکت نہ کرنا۔ فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ہم نظر رکھیں گے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کوئی نئی خبر؟ ارناط سلطان ایوبی کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ کلثوم نے کہا، اب حالات کچھ اور ہو گئے۔ پہلے کہتا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ جھیل گلیلی کو جا رہا ہے۔ بکر نے کہا، زیادہ دیر نہ رکو، چلو واپس چلیں۔ صبح طلوع ہوئی تو کرک کی دیواروں پر دور مار کمانوں والے تیر انداز مستعد کھڑے تھے۔ پتھر اور آگ کی ہانڈیاں پھینکنے والی منجنیقیں نصب ہو چکی تھیں۔ فوج تیاری کی حالت میں کھڑی تھی اور شہزادہ ارناط دیوار پر کھڑا سلطان ایوبی کی فوج کو دیکھ رہا تھا۔ یہ یقین ہو گیا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان خود بھی ساتھ ہے، مگر اس فوج میں محاصرے والی کوئی حرکت اور سرگرمی نہیں تھی۔ خیمے لگے ہوئے تھے اور سپاہی روزمرہ معمول میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دن گزر گیا، پھر 5-6 دن گزر گئے۔ ارناط پر انتظار اور اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ اسے جو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھڑ سوار چھاپہ مار اس راستے پر دور تک پھیلا دیے تھے جن پر حجاج کے قافلوں کو گزرنا تھا۔ چند دنوں بعد پہلا قافلہ آتا نظر آیا۔ یہ مصر کا قافلہ تھا۔ گھڑ سوار اس کے ساتھ ہو گئے۔ قافلہ سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کے قریب پہنچا تو سلطان دوڑ کر آگے بڑھا اور حجاج سے مصافحہ کیا۔ اس نے عقیدت اور احترام سے سب کے ہاتھ چومے اور اپنی خیمہ گاہ میں انہیں آرام اور کھانے کے لیے روکا، اور اس کے چھاپہ مار دور تک حجاج کے ساتھ گئے۔ ایک ہی روز بعد شامی حجاج کا قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا بھی سلطان ایوبی نے استقبال کیا، کھانا کھلایا اور اپنے حفاظتی انتظامات میں اسے رخصت کیا۔ اتنے دن کرک کے اندر صلیبی فوج تیاری کی حالت میں رہی اور شہر پر خوف طاری رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ایک صبح ارناط کو اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی کی فوج جا رہی ہے۔
ارناد اس کے سوا کچھ بھی نہ دیکھ سکا کہ حجاج کے دونوں قافلے سلطان ایوبی کی فوج کی حفاظت میں گزر گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے صرف جاسوسوں کو معلوم تھا کہ اصل قصہ کیا تھا۔ اس نے کوچ سے پہلے انہیں اطلاع بھجوا دی تھی کہ فوج کہیں اور جا رہی ہے، اور وہ جاسوس ارناد کی نقل و حرکت کی اطلاع دیتے رہے۔ 27 مئی سن 1187 بمطابق 17 ربیع الاول کے روز سلطان اشترا کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ وہاں مصر اور شام کی فوجیں اس سے جا ملیں۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا الملک الافضل، جس کی عمر 16 سال تھی، ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح اس کی ساری فوج جمع ہو گئی۔ اس نے تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو آخری ہدایت کے لیے جمع کیا اور کہا، میرے رفیقو، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو، اور دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو، اور دلوں میں رب ذوالجلال کا اسم مبارک نقش کر لو، جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ قبلہ اول کو آزاد کرائیں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی کا انتقام لیں جو کفار کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ اب جو ہم بات کریں گے وہ حقیقت کی کریں گے۔ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے، اور آپ کا مقابلہ 7 صلیبی بادشاہوں کی متحدہ فوج کے ساتھ ہے، جس میں 2200 سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں ڈوبے ہوئے نائٹ ہیں۔ ان کی دوسری فوج نیم زرہ پوش ہے۔ اس فوج کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اپنے مستقر کے قریب ہے، اور یہ سارا علاقہ اس کا اپنا ہے، جہاں اسے رسد کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہمیں 2 جنگیں لڑنی ہیں، ایک براہ راست دشمن کے خلاف اور دوسری ان دشواریوں کے خلاف جو ہمیں درپیش ہیں۔ یہ دشواریاں دشمن کی طرف منتقل کرنی ہیں۔ اس نے نقشہ پھیلا کر اپنی تلوار کی نوک سے سب کو بتایا کہ اس کا میدان جنگ کون سا ہوگا۔ جو سالار اس جگہ سے واقف تھے انہوں نے چونک کر سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ سلطان ایوبی ان کے استجاب کو سمجھ گیا اور مسکرا کر بولا، یہ حتین کے مضافات کا میدان ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ زمین سوکھے ہوئے درخت کی کھال کی طرح خشک، اونچی نیچی اور موسم کی بے رحمی سے کٹی پھٹی ہے، اور یہ زمین اتنی پیاسی ہے کہ انسانوں اور ہمارے گھوڑوں کا خون پی جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے ارد گرد اونچی نیچی ٹیکریاں ہیں؟ ہاں، یہ سب بے آب و گیا اور پیاسی ہیں۔ یہ لوہے کی طرح تپ رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں۔ وہ کون سی فوج ہے جو اس جہنم نما علاقے میں لڑے گی؟ وہ ہماری فوج ہوگی۔ آپ کے ہلکے پھلکے سواروں کے دستے یہاں تتلیوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور وہ لوہے کے لباس میں ملبوس نائٹوں اور نیم زرہ پوش صلیبی سواروں کو نچاتے پھریں گے۔ دشمن کے یہ سوار اور پیادے لوہے کی تپش سے بہت جلدی پیاس سے بے حال ہو جائیں گے، اور لوہے کا وزن انہیں اتنی پھرتی سے حرکت نہیں کرنے دے گا جس تیزی سے ہمارے سوار بھاگے دوڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کارروائی جمعے کے مبارک روز کیا کرتا ہوں۔ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی تھی کہ جمعے کے روز دعاؤں میں اپنے ان مجاہدین کو شامل رکھا کریں جو جمعے کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور جمعہ نہ پڑھ سکنے کا خراج لہو کے نذرانوں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سورج سر پر ہوگا اور زمین کو لوہے کی بٹی کی طرح گرم کر دے گا۔ اس نے تلوار کو چھڑی کی طرح نقشے پر مار مار کر بتایا، اور یہ دیکھو، یہ گلیلی کی جھیل ہے اور یہ دریا ہے۔ یہ واحد تالاب ہے جس میں پانی ہے، باقی تمام تالاب خشک ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے صلیب کے پجاری جون کہا کرتے ہیں۔ ہمیں پانی اور دشمن کے درمیان آنا ہے۔ میں الفاظ میں دشمن کو پانی سے محروم کر چکا ہوں۔ اس کو عملی طور پر پیاسا مارنا آپ کا کام ہے۔
دشمن حتین کے میدان میں لڑنے سے گریز کرے گا، میں اسے یہیں لڑاؤں گا۔ فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر الدین اور میرا بیٹا الافضل ہم میں نہیں ہیں۔ وہ ایک حصے کو ساتھ لے کر دریائے اردن جھیل گلیلی کی جنوب سے پار کر گئے ہیں۔ یہ دستے تبور جبل طور تک پہنچیں گے، شاید پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو میں دشمن کو دے رہا ہوں۔ اس نے فوج کے باقی 3 حصوں کی تفصیلات اور ان کے مشن بتائے۔ ان 3 میں سے ایک حصہ مین باڑی اپنے کمان میں رکھی۔ مورخین کے مطابق یہی حصہ ریزرو اور ٹاسک فورس کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ یہ فیصلہ کن کارروائی کے لیے تھا۔ ان حصوں کو مختلف مقامات سے دریا پار کرایا گیا۔ صلیبی اپنے مخبروں اور دیکھ بھال کے دستوں کے ذریعے یہ نقل و حرکت دیکھ رہے تھے، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا پلان کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے جھیل گلیلی کے مغربی کنارے پر تبریہ کے مقام پر ایک پہاڑی پر ڈیرے ڈالے۔ صلیبیوں کو ایک اور دھوکہ بھی ہوا۔ سلطان ایوبی اکثر چھاپہ مار قسم کی جنگ لڑا کرتا تھا، شب خون زیادہ مارتا تھا، کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور باغوں کے اصول پر حملے کرتا اور دشمن کو پھیلا دیتا تھا۔ صلیبی اس کی اسی جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس کی فوج کا جو حصہ مظفر الدین اور الافضل کی زیر کمان دریا پار کر گیا تھا، اس نے صلیبیوں کی فوج کی آؤٹ پوسٹوں چوکیوں پر شبخون مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس سے صلیبیوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ سلطان ایوبی اپنے مخصوص انداز سے لڑے گا، لیکن اب اس نے کوئی اور ہی انداز سوچ رکھا تھا۔ چھاپہ ماروں کو اس نے حسب معمول وہی مشن دیے جو ہر جنگ میں انہیں دیا کرتا تھا۔ صلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور باہر بھی تھی۔ سلطان ایوبی نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈپلوائے کیا کہ جھیل گلیلی اور جو 1-2 پانی کے تالاب تھے وہ اس کے قبضے میں آ گئے۔ صلیبیوں کی فوج کے ایک حصے فرنگیوں نے سیفوریہ کے مقام پر اجتماع کیا، لیکن سلطان ایوبی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی بجائے تبریہ کے مقام پر رکا رہا۔ وہ صلیبیوں کو حتین کے قریب لانا چاہتا تھا۔ صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو اس نے پیادہ دستے ذرا سا آگے بڑھا دیے اور خود ہلکا رسالہ لائٹ کیولری لے کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریہ کو تباہ و برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا۔ تبریہ کا قلعہ ذرا ہٹ کر تھا، فوج قلعے میں تھی۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی تو سلطان ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے دوسرے حصے مختلف سمتوں کو روانہ کر دیے تھے۔ صلیبیوں کی فوج جو قلعے سے آئی تھی اس کی کمان شارمان کے ہاتھ میں تھی۔ تبریہ کی ٹیکریوں پر اس کی اور سلطان ایوبی کی آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شداد اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر حلہ بولا۔ ہر اول کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے، پھر پیادہ دستوں کو بھی میدان میں اتار دیا گیا۔ صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے دونوں فوجیں اتنے قہر سے لڑیں جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ سارا دن لڑائی جاری رہی۔ رات مسلمان چھاپہ ماروں نے دشمن کو پریشان رکھا۔ دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ چھاپہ مار دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگلے روز صلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی۔ مسلمان بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے مگر صلیبی بلندیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مسلمانوں کا رسالہ چونکہ ہلکا تھا اس لیے انہوں نے ٹیکریوں کا گھیرا کر کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ پیادہ تیر اندازوں نے ان کے سروں کے اوپر تیر برسائے۔ اتنے میں صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا۔ یہ فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ ان کا بادشاہ ریمانڈ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے۔
حالانکہ اس نے صلیب اعظم پر ہاتھ رکھ کر اپنے اتحادیوں کا وفادار رہنے اور پیٹھ نہ دکھانے کا حلف اٹھایا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیب اعظم حتین کی اس جنگ میں ساتھ لائی گئی تھی۔ صلیبیوں کے بھاگنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے، وہ اب دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، بلندیاں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ مسلمان فوج نے بے اندازہ خشک گھاس اور لکڑیاں جمع کر کے صلیبیوں کے ارد گرد آگ لگا دی۔ رات کو سلطان ایوبی کی فوج گھاس اور لکڑیاں جمع کرتی اور آگ تیز کرتی رہی۔ دن بھر کے پیاسے اور تھکے ہوئے صلیبی ٹیکریوں پر جھلسنے لگے۔ ان میں سے ایک دستے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیا۔ دوسرے دن صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور جرنیلوں سمیت سلطان ایوبی کی قید میں آ گئے۔ سلطان ایوبی کی فوج کے دوسرے 3 حصے مختلف جگہوں پر اس قسم کی جنگ لڑ رہے تھے کہ کبھی صلیبیوں کے پہلو پر حملہ کرتے اور نکل جاتے اور کبھی عقب پر حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے۔ 1-2 پیادہ دستے اس انداز سے دشمن کے سامنے رہے کہ آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے۔ اس طرح دشمن حتین کے میدان میں آ گیا، مگر اس وقت تک وہ اور اس کے گھوڑے پیاس سے ادھ منہ ہو چکے تھے۔ 3 جولائی سن 1187 کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلان کی اس کڑی پر کارروائی شروع کی جو اس نے حتین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعے کا مبارک دن تھا۔ اسے پہلے سے جاسوسوں نے، جن میں کلثوم اور بکر قابل ذکر ہیں، یہ بتا دیا تھا کہ 7 صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے، لہذا سلطان ایوبی کی جنگی طاقت جو تھی اس نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، چھاپہ ماروں کے استعمال، دیکھ بھال کے انتظام اور میدان جنگ میں برق رفتار نقل و حرکت کے انداز میں رد و بدل اور کارگر طریقے اور داؤ سوچ لیے تھے۔ دشمن کو وہ بڑی خوبی سے حتین میں لے آیا تھا۔ ارد گرد کی قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر وہ قابض ہو چکا تھا۔ پانی اس کے قبضے میں تھا اور اب موسم کا قہر اس کے حق میں تھا۔ دشمن جب حتین میں آیا تو وہ جان نہ سکا کہ وہ سلطان ایوبی کی نہایت خوبی سے تقسیم اور ڈپلائی کی ہوئی فوج کے نرخے میں آ گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں اور گشتی جیشوں، آؤٹ پوسٹوں اور رسد کے لیے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ رات کو وہ دشمن کو نہ آرام کرنے دیتے تھے، نہ جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے تھے۔ 4 جولائی سن 1187 کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے درمیانی حصے نے آمنے سامنے حملہ کیا۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کا لائٹ رسالہ حرکت میں آ جاتا۔ تیر انداز بلندیوں پر تھے جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا می برسا رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی اوپر جاتا اور کبھی نیچے آتا، اور اس کے برق رفتار قاصد پیغام لا اور لے جا رہے تھے۔ صلیبی نائٹوں کو ذرا بختر جلا رہی تھی، ان کے گھوڑے پیاسے تھے، پانی سامنے نظر آ رہا تھا جو پیاس کو بڑھا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی کمان تقی الدین کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستوں کو نیم دائرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سرپٹ آیا۔ تقی الدین نے نیم دائرے کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ کر کچل ڈالا۔ اب جنگ کی یہ صورت تھی کہ صلیبی حتین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ حتین سے دور ان کا اگر کوئی دستہ رہ گیا تھا تو اسے مسلمانوں نے وہیں بیکار کر دیا جہاں وہ تھا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم صلیب الصلبوت میدان جنگ میں موجود تھا، یعنی جس صلیب پر صلیبیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے حلف اٹھائے تھے وہ صلیب میدان جنگ میں لائی گئی تھی، مگر صلیبی بادشاہوں نے پیٹھ دکھانی شروع کر دی۔ گائی آف لوزینان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ اسے مسلمان سواروں نے دیکھ لیا اور انہیں زندہ پکڑ لیا۔
अकरा का पादरी मारा गया और सलीब आज़म मुसलमानों के कब्जे में आ गई। मशहूर मुअर्रिखों ने उस सलीब के मुतालिक कुछ नहीं लिखा। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि बैतुल मक़दस की फतह के बाद सुल्तान अयूबी ने सलीब वहाँ के ईसाइयों को एहतराम से लौटा दी थी। शाम तक जंगे हतैन का फैसला हो चुका था। सलीबियों के जानी नुकसान का कोई शुमार ना था। बाकी फौज ने हथियार डाल दिए थे। सुल्तान अयूबी के सामने जो कैदी लाए गए उनमें रिमांड के सिवा बाकी 6 इत्तेहादी थे और उनमें कुर्क का शहजादा अरनाद भी था, जिसे अपने हाथों कत्ल करने की कसम सुल्तान अयूबी ने खाई थी। मुअर्रिख लिखते हैं और इसका तफसीली जिक्र काजी बउद्दीन शद्दाद ने किया है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी बादशाह जैफरे को शरबत पेश किया। जैफरे ने आधा शरबत पी कर गिलास अरनाद को दे दिया। अरनाद शरबत पीने लगा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने तर्जुमान से गरज कर कहा, इसे अरनाद से कहो कि इसे मैंने नहीं अपने बादशाह ने शरबत दिया है। अरबी मेज़बान सिर्फ उस दुश्मन को शरबत पेश करते हैं जिसकी वो जान बख्शी कर देते हैं। मैंने अरनाद को शरबत पेश नहीं किया। बउद्दीन शद्दाद लिखता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे।